بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم غالب ہو جب تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں غلبے کا سبب ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی غلبہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن پاک کا ہمیں حکم دے دیا۔ ایمان کی مضبوطی یہ غلبے کا سبب ہے۔ آج جو غزہ میں، فلسطین میں ظلم و ستم، بربریت کی داستان جو اسرائیل نے جاری کی ہوئی ہے، بمباری کر کے ہزاروں مسلمان لاکھ کے قریب شہید کر دیے ہیں، اور وہاں پر 57 اسلامی ممالک کے حکمران خاموش تماشائی خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ ان سب کے منہ پر تماچا ہے کہ اتنے تم ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل اور اسرائیل کے جتنے بھی سہولت کار ہیں وہ سارے اس ظلم و ستم میں شامل ہیں۔ پاکستان جو بہادر ترین فوج ہے، پاکستان کی سرحدیں مضبوط ترین سرحدیں ہیں۔ ہماری پاک فوج یہ ہر ایک جارحیت کا جواب دینے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری پاک فوج کے پاس جو اتنا بڑا ایمان کی قوت اور طاقت اور قدرت ہے، یہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارے جنرل صاحب جہاد کا اعلان کریں تاکہ پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو، اور جو مظلوم فلسطینی ہیں ان پر جو ظلم و بربریت جاری ہے وہ بند ہو۔ اور یہ حساب تو ایک دن دینا پڑے گا نا اسرائیل کو، اور جتنے بھی امریکی یا دوسرے حمایتی ہیں ان سب کو دینا پڑے گا حساب۔ یہ جو انسانیت کی تنظیمیں نعرہ لگاتی ہیں کہ ہم انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر یہی کسی یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ پر ہوتا تو سارے بولتے۔ اب خاموش اس لیے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن آج ہماری کمزوری اس میں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہم ایمان قوی رکھتے ہیں تو ہمیں جارحیت کو روکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ پاکستان کو آگے بڑھ کر اس ظلم و ستم کی داستان کو بند کروانا چاہیے۔ پوری قوم جہاد کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ایمان کی قوت اور مضبوطی کے ساتھ جارحیت کا بند باندھنے کی توفیق فرمائے۔